اے عشق جنوں ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ راحم علی نواز ایمن کو اس گھر میں اپنی بیوی کا مقام دینے کے لیے سب سے لڑ رہا ہے۔ باپ اس کا ناراض اور سوتیلی ماں کو بھی یہ وارن کر رہا ہے کہ ایمن اب میری عزت ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، آپ سوچئے گا بھی مت۔ وہیں ایمن جس طرح غصے میں اٹھ کر کھانے کی ٹیبل سے اندر گئی، راحم اس کے پاس جاتا ہے اس سے بات کرنے کہ میں راحم علی نواز، جن لوگوں نے مجھے میرا نام دیا، میری پہچان بھی دی، میں انہی لوگوں کا نام مٹانے کو تیار ہوں صرف تمہاری وجہ سے۔ یہ ہے اصل ڈرامہ کہ راحم علی نواز تمہارے لیے لڑتے لڑتے اپنا سب کچھ ہار گیا، لیکن ایمن کو ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ راحم اس کے لیے جو مرضی کرے، اپنی فیملی سے لڑے، کچھ بھی کر لے، وہ اسے اپنا مجرم ہی سمجھ رہی ہے اور سمجھتی رہے گی جب تک اسے یاد نہیں آئے گا کہ اس کا مجرم راحم علی نواز نہیں بلکہ شہروز ہے۔ وہیں دوسری طرف راحم کے آفس جانے کے بعد عافیہ ایمن کے پاس اس کے کمرے میں آتی ہے اپنا احسان جتانے کے لیے کہ تمہیں جاب دی، تمہیں عزت دی، لیکن تم نے تو ہمیں ہی برباد کرنے کی ٹھان لی۔ ہمدردی کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تم ہمارے گھر میں ہی گھس آؤ۔ ان کی بات سن کر ایمن بھی طنز کرتی ہے، کیسے بھول سکتی ہوں آپ کا یہ احسان کہ آپ نے مجھے جاب دے کر جو مجھ پر احسان کیا، کیونکہ اس جاب نے تو میری زندگی بدل دی۔ خیر عافیہ بیگم تو اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں، اس لیے جب شہروز فون کر کے پوچھتا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، کمرے میں جا کر اسے کچھ یاد تو نہیں آیا، جس پر عافیہ بیگم کہتی ہے کہ ابھی تک تو کچھ یاد نہیں، لیکن اگر ایمن کی یادداشت واپس آ گئی تو وہ اپنا منہ کھولنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اس پر شہروز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کہہ کر ایمن کی میڈیسن دوبارہ سے کنٹینیو کروائیں، وہ کچھ بھی یاد کرنے کے قابل نہ رہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عافیہ بیگم ایک بار پھر سے ایمن کے ڈاکٹر کو ملنے کے لیے بلاتی ہے، گاڑی میں بیٹھی اس سے پوچھتی ہے کہ ایمن اگر ٹھیک ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے، اس لیے مجھے ایسی میڈیسن دو جو میں اس کو دے سکوں اور اسے کچھ یاد کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ ڈاکٹر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے عافیہ بیگم کو میڈیسن پکڑا دیتا ہے۔ اب عافیہ بیگم کا اگلا ٹاسک ہے ایمن کو یہ دوائیاں کھلانا، اسی لیے اس کے کمرے میں آتی ہے اور میڈیسن اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہتی ہیں تمہارے ڈاکٹر نے دی ہے کہ کھاتی رہو گی تو ٹھیک رہو گی، اور ویسے بھی راحم کو بے وقوف بنا سکتی ہو، ہمیں نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ پیسے کی خاطر کیا۔ جس کے جواب میں ایمن کہتی ہے کہ پیسوں سے عزت نہیں خریدی جا سکتی، غلط فیلڈ سے سودا کر رہی ہیں آپ۔ خیر عافیہ بیگم جاتے جاتے اسے کہہ جاتی ہیں کہ اپنی میڈیسن یاد سے کھا لینا، کیونکہ اگر نہیں کھاؤ گی تو شاید سب کچھ بھول جاؤ، اپنے ساتھ ہونے والا ظلم بھی۔ یہ سن کر بے وقوف ایمن فوراً سے پہلے میڈیسن نکال کر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے میں عافیہ بیگم جاتے جاتے پلٹ کر اسے کہتی ہیں کہ واپس جانے کی تیاری کرو، تمہیں میں مزید ایک دن بھی اس گھر میں ٹالریٹ نہیں کر سکتی۔ اپنے طور پر تو عافیہ بیگم فیصلہ کر چکی ہیں کہ ایمن کو اس گھر سے نکال دیں گی، لیکن وہیں دوسری طرف فاروق صاحب علی نواز کو منا ہی لیتے ہیں کہ وہ راحم علی نواز اور ایمن کا ریسیپشن دھوم دھام سے کریں تاکہ دنیا والوں کے منہ بند ہو سکے، میڈیا والے اس بات کو مزید نہ اچھالیں، اور اپنی عزت کی خاطر علی نواز یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ عافیہ بیگم کو یقین نہیں آتا کہ علی نواز راحم اور ایمن کا ریسیپشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی کوشش کرتی ہے سب کو روکنے کے لیے کہ میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنے کے چکروں میں ہوں، اور آپ۔ اس پر علی نواز کہتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اچھے سے جانتا ہوں، تم اس معاملے سے دور رہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ راحم علی نواز اور ایمن کا ریسیپشن ہے، اور ایمن باہر سب کے سامنے جانے سے انکار کر دیتی ہے جب راحم علی نواز اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسے کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا رہا ہے۔